السلام علیکم. یہاں تشریف فرما اسلام دانشوران اور علماء سب اس بات سے واقف ہیں کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. مزید اس کے اوپر گفتگو کرنا کم سے کم اس اجلاس میں 6 معنی ہیں جو سبھی واقف ہیں، لیکن اس کام کو شروع کیسے کیا جائے اس پر اگر کچھ اظہار خیال ہو. ابھی مولانا نے ایک واقعہ سنا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک خاتون تھی جنہوں نے مجھے فون کیا. تو اب مولانا جب یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو میرے دل میں ایک سوال آیا، کیا مولانا اس پڑوس سے واقف ہی نہیں تھے کہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں؟ تو آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے چیچنیا کے واقعات پر تو ہم جو ہے نا بہت شدید اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، آسام کے واقعات پہ کرتے ہیں، آسام کی جو ہے حالات پر ہم تبصرے کرتے ہیں، اور یہ میرا بھی ہے اور سبھی کا ہے، لیکن میں اپنے پڑوس سے واقف نہیں ہوتا ہوں. تو یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی تجاویز ایسی رکھی جائیں جس پر کام کیا جائے، اور شرکائے مجلس جو ہے آگے بڑھ کر کہیں کہ یہ کام میں کروں گا اور میری ذمہ داری میں کیا دیا جا سکتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. اب رہا کہ واقعات سبھی کے پاس ہیں، کیا ہو رہا ہے. ابھی آج صبح میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک خاتون کا ایک سوال ہے مشاورتی کالم میں. ان کے 2 لڑکے ہیں، انہوں 81 سال کی عمر ہے. ایک لڑکا سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک لڑکا قریب میں 1.5 کلومیٹر پہ رہتا ہے، لیکن دیکھتا نہیں ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جہاں کی بھی ہوگی خاتون، وہاں کئی تنظیمیں ہوگی، کئی مختلف تنظیمیں ہوتی ہے. تو کیا ان تنظیموں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس شخص کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں اس کے دماغ کے کیا حقوق ہے، اس کی خدمت کیا کرنا ہے. اگر نہیں سمجھتا ہے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو آدمی متاثر ہے اور جس کے ذریعے سے متاثر ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کا ہمارے پاس نہ سسٹم ہے، نہ وہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. کیا کریں بھائی، وہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جس کے لیے ہم کو یہ تیار ہونا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کس طرح سے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، کس طرح سے دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور اخلاقی دباؤ ڈالیں، شرعی دباؤ ڈالیں، جو دباؤ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بنائے رکھیں تاکہ یہ مسائل حل ہو سکیں. اور اس پہ میری ایک بات پھر ایک وقت میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے اندر جتنے شرکا ہے وہ خود یہ بتائیں کہ وہ کتنا کام کر سکتے ہیں اور مجھے کیا کام کرنا ہے، آپ خود کیا کام کریں گے. اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. رہا کہ پڑوسی کے حقوق کو اللہ نے کیا، حدیثوں میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ کم حق واقف ہیں. زیادہ نہیں ہوں گے تو کم ہوں گے. عالم تو حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میرا جیسے کم علم رکھنے والا تو جب پڑھتا ہے حدیث تو یاد رہ جاتی ہے، تو میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا. تو پڑوسی کے حقوق تو ہے اور اس سے سب واقف ہیں. اس کو کیسے کیا جائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کا، اور اس کے اوپر کوئی لائے عمل نکالا جائے، بجائے اس کے کہ سب اپنی اپنی رائے دیں، سب اپنے اپنے تجربات بیان کریں، سب اپنے اپنے. اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. یہ ہوگا یہ کہ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ جدھر کے ادھر ہو جائیں گے. میں تو مجاہد اسلام الدین مجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کوئی لائے عمل طے کر کے بتائیں کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. وہ سب سے اہم بات ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. میں نے اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب فارغ ہوتے ہیں اپنی مصروفیات سے تو ملت کا بھی غم کھایا جاتا، ہم کو دین اسلام کی بھی جو ہے شروع ہوتی ہے. جب فارغ ہو جائیں، بال بچے جدھر کا ادھر سیٹ ہو جائے، ہم اپنی جو ہے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کو یاد آتا ہے جب ہم کو کرنا تھا اس وقت نہیں کرے، اس کے نتائج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم کو اسی وقت کرنا چاہیے تھا کہ جب ہم فارغ نہیں تھے تو اپنا وقت نکال کر کرنا چاہتے. اور جو لوگ قابل مبارکباد ہے جو اپنا وقت نکال کر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے وقت میں جو ہے برکت دے. شکریہ.